حضرات، آج 10 محرم الحرام ہے، یعنی یوم عاشورہ ہے۔ اور اس دن کو خاص اہمیت ہے۔ کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور آپ دی قوم نو اللہ نے فرعون دے مظالم تو نجات بخش۔ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صحیح سلامت پار گزرے۔ اس مناسبت نال اس دن دا روزہ مسنون ہے، اور نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، خبر ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنے۔ اور اس دن کو اسلامی تاریخ کا ایک اور اہم ترین اور دردناک واقعہ رونما ہو۔ وہ شہادت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی۔ بہت سارے لوگ اس دن کو منان دے مختلف انداز اپنائے ہوئے۔ ایک طبقہ تو ہے جو سارا دن سڑک پر، روڈوں پر سبیلے لگائے گا اور پانی پلائے گا، جبکہ سنت روزہ ہے۔ اور بالاتفاق روزہ ہے۔ جہاں روزہ ہے وہاں سبیل کی تو حیثیت ہی ختم ہو۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں ماتم ہے، سوگ ہے، اور پھر ماتم دے مختلف انداز۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتم، جزا، فضا اس تو منع فرمائے۔ واضح حدیث ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ ایسا شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لیس منا، وہ ہم سے نہیں، لیس منا ہماری امت سے نہیں، لیس منا ایسے شخص ہمارے ساتھ تعلق نہیں، لیس منا وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ من ضرب الخدود، جو رخسار پیٹے، وشق الجیوب، اور گریبان چاک کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دور کی طرح نوحے اور بین کرے۔ دوسری حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ
فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عورت سے بری ہوں جو چیخے اور بین کرے، والحالقہ اور اپنے بال منڈوا دے۔ زمانہ جاہلیت غم عورتاں بال منڈواندیاں سن۔ والشاقہ اور گریبان پھاڑے۔ میں ایسی عورت سے بری ہوں، ایسی عورت کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ اس حدیث کے تحت محدثین کرام نے ایک بات لکھی کہ عورت فطری طور پر کمزور ہے، غم برداشت کرنا عورت نہیں، مرد کی نسبت مشکل۔ عورت کی فطرت ہے رونا، کمزور دل کی وجہ تو آنسو بہانا، وین کرنا۔ تو رسول اللہ نے ایسی عورت تو برات کا اعلان فرمایا کہ ایسی عورت کا میرے نال تعلق۔ تو مرد تو فطری طور تے مضبوط ہوتا ہے، تخلیقی طور تے مضبوط ہوتا ہے، تو جیڑا مرد ہو کے بیان کرے، جزا فضا کرے۔ رسول اللہ نے عورت کے بارے فرمایا کہ وہ میرے مذہب نال، میرے دین نال، میرے طریقے نال کوئی تعلق نہیں، تو اس مرد کے بارے کتنی سخت وعید ہوئے گی جو مرد ہو کے جزا فضا اور بیان کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غم سوگ ماتو، یقیناً یہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے بالکل برعکس، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانہ پاک سیدہ خدیجہ کا فوت ہونا، رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کا مختلف مواقع تے فوت ہونا، پھر سیدنا جعفر طیار کی شہادت، پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، بڑی دردناک شہادت، میت کا وجود کا مسئلہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام میدان بدر شہید ہوئے، تقریباً 14 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ پھر غزوہ احد 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بے شمار ایسی واقعات محفوظ اور موجود ہیں، لیکن جس انداز منایا جا رہا ہے، یہ انداز نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے۔ لیکن ایک دوسرا انداز ہے، ایک تو ہے غم دا، سوگ دا، ماتم۔ ایک دوسرا انداز جو ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دی شہادت دے اتے خوشی کا اظہار، عید کا اظہار، روشنی اور لائٹنگ کا انتظام انصرام۔ تسی کہو گے کہ ایسا طبقہ، ایسا گروہ تو کوئی نہیں ہے۔ یقین جانیے ایسا گروہ بھی اس دنیا اندر موجود ہے اور کئی ممالک میں موجود، خاص کر عمان دے اندر ایک گروہ اور فرقہ ہے جس نو عباسی فرقہ کہا ہے۔ خارجیاں دی ہی ایک صورت ہے، خارجیاں دا ایک حصہ ہے عباسی۔ سب تو زیادہ اس کی تعداد عمان دے اندر ہے۔ ایسا ایک گروہ ہے جو سیدنا حسین دی شہادت دے خوشی مناتا، عید مناتا ہے اور روشنیاں کرتا ہے، اچھے پکوان پکاتا ہے، اور سیدنا حسین کی توہین بھی کرتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے۔ تو ایک گروہ خوشی منا رہے، وہ بھی اسی دنیا موجود ہے نا، اگرچہ ساڑھے ماحول ایسا گروہ نہیں ہے، لیکن غیر محسوس طریقے نال گروہ دے طور تے نہیں، مسلک دے طور تے نہیں، کسی فرقے اور نظریے کے طور پہ نہیں، لیکن کچھ لوگ
خاموشی اندر یا غیر محسوس طریقے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت والے دن خوشی دا اظہار کرتے نظر آتے۔ مثلاً اس دن چھٹی ہوندی، کسی خاص پکوان اور کسی خاص دعوت کا انتظام کر لی اور اس دے اندر مختلف چیزاں نو پکوا کے انجوائے کی، کسی نے کھیل تماشا کوئی میچ کا انتظام کر لیا، کسی نے سیر و تفریح کا پروگرام بنا کے ٹھنڈے علاقے چ نکل گئے۔ ارادہ کیا ہے کہ چھٹی ہے تو لہذا انجوائے کرو۔ یاد رکھیے اس دن جس طرح سوگ کرنا، خاص لباس پہننا، خاص سبیلے لگانا، خاص غم کی کیفیت صورت طاری کرنا، جس طرح یہ رافضیہ نال تشبہ ہے، اسی طرح اس دن خوشی یا ایسے کوئی خاص پروگرامز کا انعقاد کرنا جہی سیر تفریح، کھانا پینا، خوشی، انتظام، انسرام سپیشل کرنا، یہ عباسی فرقے نال تشبہ ہے۔ اہل و سنت معتدل لوگ نے، اعتدال، نہ خوشی اور نہ ہی غم دی و کیفیت جو خاص مخصوص اندازی کی جائے۔ جس طرح عام دن گزرتا ہے یہ دن روزے اندر گزرے، اور نہ اس کے اندر کوئی اوور خوشی کا پروگرام بنایا جائے، اور نہ ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں تقوی دا زیادہ اوور ہوتا ہے پریشانی۔ بعض دفعہ تو سب ویکھیا ہونا ہے کہ ہر طبقے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، مثلا ٹخنے یا نصف پنڈلی تک سلوار اوپر رکھنا زیادہ تو زیادہ سو، وہ تھوڑا جہا 2 انگل اس تو بھی 2 انچ اس تو بھی اوپر رکھن، دسن گے کہ اسی جناب اس حدیث تے عمل کیتا۔ اس طرح ہی بعض لوگ جان بوجھ کے اس دن خوشی کا اظہار یا خوشی کا کوئی انتظام یا شادی وادی کا کوئی خاص انتظام کرن، اس غصے عام تے جس طرح عام دن چ نکاح ہے اس طرح محرم دے ہر دن چ نکاح تے ہو سکتا ہے، لیکن ارادتاً جان بوجھ کے اور اس ارادے نیت نہ کہ چونکہ شہادت دا دن ہے سینہ حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو لہذا اس دن نو لوگ نہیں کر رہے تے اساں کرنا ہے۔ بھائی تشبہ صرف رافضیت نال ہی ممانت نہیں، عباسی فرقہ، خوشی کرنے والا فرقہ، خارجی فرقہ، سینہ حسین دی توہین کرنے والا فرقہ، سیدنا حسین دی شہادت تے خوش ہونے والا فرقہ، سیدنا حسین نو شہید کر کے خوشی منان والا فرقہ بھی تو فرقہ ہے نا، وہ بھی تو گمراہ ہے۔ لہذا اعتدال کا راستہ اختیار کیجیے۔ عام دنوں کی طرح یہ دن آپ کا گزرے، روزے کی حالت کے اندر گزرے، لیکن جس طرح اسی 18 ذی الحج نو رد کرنے، 22 رجب نو رد کرنے کہ 22 رجب جناب وفات ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن رجب دے کنڈے خوشی کر کے دا اظہار کیتا جاتا ہے، یہ دشمنی چے۔ اسی طرح 18 ذی الحج نو سیدنا عثمان دی شہادت ہے، تے جڑا خوشی کرتا ہے عید کرتا ہے وہ دشمنی دا اظہار کرتا ہے۔ تے جس طرح یہ نہیں کہ تہاڈے ہوئے تسی کرو تے جائز ہو جائے اور دوسرا کرے تے ناجائز ہو جائے، تسی سیر نو نکلو، تسی انجوائے کرو، تسی میچ کھیلو، تسی خوشی دا اظہار کرو، تو ہارنوں کوئی فکر نہ ہوئے کہ آج کا دن روزے کا دن ہے، آج کا دن عبادت کا دن ہے، آج کا دن اللہ کے شکر کا دن ہے، آج کا دن آل رسول کے شہادت کا دن ہے، آج کا دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاندان کے ذبح ہونے کا دن ہے۔ تو لہٰذا دل وچ کوئی تنگی تکلیف پریشانی نہ ہوئے، دونوں انداز ممنوع ہے۔ جہاں غلب ہے وہ بھی منع ہے، جہاں خوشی ہے وہ بھی منع ہے۔ آپ انداز دے اندر اس دن نو گزاریے۔ کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی اور شخصیت تو نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور جس کی محبت عقیدت میرے اور تواڈے ایمان کا حصہ ہوئے، جہدے بارے ایک نہیں 20 احادیث نے جنہاں دی شان عزت عظمت
اور جنہ دی شہادت دی مظلومیت دی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے سن، فرما گئے سن، اور نصیحت فرما گئے سن امت نو کہ میرے اہل بیت دے حقوق دا خیال رکھنا، میرے اہل بیت دے بارے میں تو نصیحت کرنا۔ بلکہ حدیث سنیے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جامع ترمذی اندر ہے، آپ نے فرمایا اپنے اللہ نال محبت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تہاڈا خالق بھی ہے، تہاڈا رازق بھی ہے، کیونکہ اس نے تانوں پیدا بھی کیتا ہے اور تانوں رزق بھی دیندا ہے، لہذا تسی اللہ نال محبت کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال بھی محبت کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جڑا تہاڈا خالق تے رازق ہے نا، وہ میرے نال محبت کردا ہے۔ میرے نال محبت اس واسطے کرنی ہے کہ تہاڈا اللہ میرے نال محبت کردا ہے۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت نال محبت کرو، اس واسطے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت نال محبت کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت صراحت نال آپ کو اس بات کا خطرہ ہے سی کہ میری امت میرے اہل بیت دے حقوق دا خیال نہیں رکھے گی، اہل بیت دی عزت عظمت دا خیال نہیں رکھے گی۔ اس واسطے آپ نے برہا مرتبہ فرمایا اہل بیت دے حقوق، اہل بیت دا تعلق تمسک۔ آپ نے فرمایا میں تواڈے اندر دو بھاری قیمتی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین، دو وزنی بھاری قیمتی چیزاں تواڈے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اہل بیت نے اپنا تمسک قائم رکھا ہے، وگرنہ دین تواڈے تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اہل بیت بہت سارے دین دے اعمال دے گواہ رسول اللہ دے اہل بیت نے، آپ دے گھر والے نے۔ صحابہ کرام باہر دی زندگی نو بیان فرمان گے، لیکن گھر والی زندگی نو اہل بیت نے بیان کرنا ہے۔ تبھی فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن بعض لوگ تھے ایسے جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت تسلیم ہی نہیں کر۔ ایسا گروہ بھی موجود ہے ساڑھے ملک، ایسے ناسبی موجود نے جو آندھنے حضرت حسین اہل بیت ہی نہیں، اور ایسے بھی بدبخت موجود نے جڑے آندھنے حضرت حسین تے صحابی رسول بھی نہیں، ایسے گروہ بھی موجود۔ لیکن زیادہ ساڑھا چونکہ رد موضوع جڑا ہوندہ ہے اور رافضیت تے ہوندہ ہے کہ اسی ناسبیت نو ٹچ ہی نہیں کرتے، ناسبیت دا ذکر ہی نہیں کرتے، کہیں بے خیالی غیر محسوس طریقے نال ناسبیت دے عقائد نظریات انہاں دے اندر سرایت کیتے ہوئے نے، اور لوگاں دے سامنے انہاں دا روپ تے صحیح ہوندہ ہے کہ مومن نے، مسلمان نے، اہل سنہ نے، لہذا لیکن انہاں دے دل جڑا ہے وہ بغض ہوندہ ہے اہل رسول اہل بیت دا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی نا کہ کچھ لوگ ایسے آن گے جڑے قرآن پڑھن گے، قرآن، اور وہ قرآن دی تلاوت تواڈے تو زیادہ کرن گے، تسی انہاں دیاں نمازاں جدوں ویکھو گے وہ اپنیاں نمازاں انہاں دے مقابلے ہلکا جانو گے، نمازاں وچ تیز ہون گے، عمال وچ تیز ہون گے، روزے وچ تیز ہون گے، ہر عمل کرنے والے ہون گے، حتیٰ کہ انہاں دے حلق تو نیچے وہ قرآن اترے گا نہیں۔ اسلام چو انج نکلے ہون گے جویں آٹے چو وال کر لیا جاتا، انج اسلام تو نکل جا۔ جڑا عبدالرحمن ابن ملجم سی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دا قاتل، جدوں انہوں قصاص ہی قتل کیتا گیا نا تو وہ ٹکڑے کیتے گئے قصاص دے کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر گردن مبارک تے حملہ کیتا سی، زخمی کیتا سی، پھر سیدنا علی شہید ہو گئے تے اس دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ عبدالرحمن ابن ملجم وہ دے ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، تے جدوں دی زبان کٹن دی واری آئی نا تے پتہ کی آندا ہے، وہ رو پیا۔ جدوں زبان کٹن دی واری عبدالرحمن ابن ملجم قاتل سیدنا علی کا قاتل ملعون
خارجی وہ تو زبان کٹن کی واری آئی تو روڑ لگ تو جلاد نے پوچھا ہاتھ کٹن تو نہیں رویا، کن کٹن تو نہیں رویا، زبان کٹن لگیا تو رون لگ پیا، کہنے لگا زبان اس واسطے کٹن تو پہلے من رون آ گیا کہ میری زبان اللہ دے ذکر تو معروم ہو جائے، ایڈا ذکر کرنے والا بدبخت ہے۔ یعنی انہوں دی عبادت دے مقابلے ساری عبادت دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ وہ تو آدھے ہیں کبیرہ گناہ بندہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ ہوں جس کا عقیدہ ہوئے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کبیرہ گناہ دے نیڑے نہ جا سی، وہ تو عقیدہ ہے کہ خارجیاں کا تو عقیدہ سی۔ ساڈا تو نظریہ ہے نا اہل سنت کا کہ کبیرہ گناہ کا بندہ کافر نہیں ہوتا، تے خارجیہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ کرے تو اسلام چو نکل جا۔ ہوں جہی چیز سان اسلام چو کٹے اسی وہ کام نہیں نہ کرنے، لیکن کبیرہ گناہ انہوں نے تے کفر سی، اتنے محتاط سن شہری طور تے خارجی، غیر محسوس طریقے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے عمل تے اور سیرت تے اور کردار تے جرح۔ یاد رکھیے یہ خارجیوں کا ناصبیوں کا نظریہ ہے۔ جویں رافضی اہل بیت دے شان غلو کرنے والے، ایویں ناصبی انہاں دی شان وچ کمی کرنے والے۔ ہر سنت بنی جو شان نہ غلو کر دیں تو نہ شان کمی کر دیں، جو شان ہے کس طرح بندے دا جی کرتا ہے کہ گل لکھے کہ حسین تے صحابی نے اتنی بڑی جرت، اور ایسی کتابیں موجود ہے۔ بڑا معروف ہے عالم حبیب الرحمان کاندری، اس نے لکھا ہے، واضح لکھا ہے کہ سیدنا حسین تے بچے آئے چھوٹے، انہوں نے کی پتہ ہے حضور دا چہرہ پاک کیسا آئی تے حضور نہ ملاقات تے حضور دا دیدار انہوں نے یاد ہی کو نہیں، بچے آئے 6 سال دے، لہذا صحابی کا تھا۔ حالانکہ سیدنا حسین نے بہت ساری حدیث محمد مصطفیٰ تو بیان فرمائی، جڑے پیدا ہوئے تے نام رسول اللہ نے رکھے، گھٹی رسول اللہ نے لگائی، 6 سال میں سمجھو کہ پالے رسول اللہ نے اپنی گود پاک۔ اور نبی علیہ السلام جدوں سیدنا حسین پیدا ہوئے سیدہ فاطمہ دے ہاں تشریف لے گئے گھٹی لگانے، سیدنا علی کو پوچھا کہ نام کی رکھا ہے، فرمایا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہو۔ اور حسن اور حسین بالکل عربی زبان آسان جہا لفظ بھی ہے، آسان مادہ ہے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھو کہ کتنے ہزاراں سال گزر گئے لیکن اللہ نے یہ نام کسی کو رکھنے نہیں دیتے۔ پورے عرب حسن حسین کے پہلے نہ کوئی حسن گزرا ہے نہ کوئی حسین گزرا، اس نام کی کوئی انسان نہیں گزرا۔ اللہ نے ناموں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا حسن اور حسین کے، نہ سیدنا علی نے تے حرب رکھے حسن واسطے بھی حسین لئی، رسول اللہ نے دونوں نام بدلے، فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہوگا اس کا نام حسین ہوگا۔ نام ہی اتنے حسن خوبصورت اور پیارے ہیں کہ جڑے انہوں نے وجود انہوں نے شخصیت کو نکھار کے امت کے سامنے رکھ۔ کتنی بڑی جسارت بندہ کہے کہ اہل بیت جی، جبکہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حدیث کی راوی ہے، فرماندیا نے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ام سلمہ کے گھر میں موجود، تو آپ نے فرمایا کہ بلاؤ حسن کو بلا لیا، فرمایا حسین کو بلاؤ، حسین کو بلا لیا،
فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلا لیا گیا، فاطمہ تو زہرا کو بلاؤ، ان کو بلا لیا، چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اوپر چادر لے، ایک چادر کے نیچے 5 شخصیات، 5 ہستیاں، رسول اللہ خود، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ بھی ہے میرے اہل بیت۔ اور ساتھ آیت قرآنی پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اللہ جس طرح تساں ارادہ فرمایا میرے اہل بیت نو پاک کرن دا، صاف کرن دا، ہر قسم دی غلاظت تو، ہر قسم دی فرمایا ناپاکی تو انہوں نے پاک کرن دا ارادہ فرما لیا ہے، تے میرے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے فطہرہم، اس شان اندر، اس فضیلت دے اندر انہوں نے داخل کر دے، شامل فرما دے، فطہرہم انہوں نے پاک فرما دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، پورا خاندان، پورا گھرانہ ہی کتنی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی، اور انہاں دے دوہیں بیٹے فرما الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت دے نوجوان دے سردار حسن اور حسین ہون گے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، انہاں دوہاں دا ابا جی سیدنا علی انہاں تو بھی خیر تے بہتر بھلائی تے اونچے درجے اندر ہون گے۔ چاروں تو اس گھر اندر ہستیاں موجود نے، چوہاں نو اللہ نے خاص فضیلت عطا فرما دیتی ہے۔ فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار، حسن و حسین جنت دے نوجوان دے سردار، وَأَبُوهُمَا، اور ان دونوں کے باپ سیدنا علی خیر منہما، انہاں دوہاں تو اتلے درجے اندر، بہتر درجے اندر ہوں گے۔ باپ نو جنت خاص فضیلت حاصل ہوئے گی۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک اور حدیث سنیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد دی، آپ دی حدیث پاک سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نبی علیہ السلام نے کوئی ضرورت پہ گئی، کوئی کم پہ گیا، ادھی رات دا وقت میں رسول اللہ دے گھر دا حاضری واسطے جناب پہنچیا، آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا، سردی دی شدت سی، نبی علیہ السلام ایویں دا کمبل اوپر لپیٹے ہوئے ہے اور باہر تشریف لے آئے، میرے نال گل بات کیتی، گل بات کرن تو بعد جدوں واپس ہون لگے، دروازہ بند کرن لگے، میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل تواڈے کول پوچھنا چاہنا جی۔ اسامہ پوچھو۔ فرما تساں اوپر کمبل لے ہوئے ہے سردی دی وجہ تو، لیکن تہاڈا وجود اتنا بھارا تے نہیں، انج لگدا ہے کمبل دے ہیٹھ کوئی اندر کوئی تساں چیز چھپائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام جدوں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ دی گل سنی ہے، آپ نے اپنوں کمبل ہٹایا ہے تے حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں حیران ہویا منظر ویکھ کے کہ ایک پہلو اندر حسن ہے، دوجے پہلو اندر حسین نو اٹھایا ہوا ہے۔ حسن بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھو کہ نبی علیہ السلام دے گھر اندر رات گزار رہے نے، رسول اللہ دے نال چرپائی تے آرام فرما رہے نے، ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین ہے۔ نبی علیہ السلام میں دعا شہزادے نواسن اٹھا لیا ہے، میں باہر تشریف لے آئے، حسن ایک پاسے حسین دوجے پاسے، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، میرے سامنے میں کھڑا ہوا، فرمایا اسامہ میں نے انہاں دعا نال محبت حبہما سننا، انہاں دعا دی محبت یاد رکھیا ہے، میرے محمد مصطفیٰ دی سنت حسن نال محبت کرنا بھی رسول اللہ دی سنت ہے، حسین نال محبت کرنا بھی رسول اللہ دی سنت ہے، انہاں دعا نال پیار کرنا اللہ دے رسول دی سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ سپیشل ایک فرشتہ آسمان تو اترے ہے زمین تے کدے نہیں آیا پہلی باری آیا ہے تے فرشتہ اللہ دے حضور پیش ہو کے آنا ہے اے میرے اللہ من آج زمین تے جان دی اجازت دے ہو میں آج تک زمین تے نہیں گیا رب نے پوچھا فرشتے زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے کتے جانا چاہنا ہے فرشتہ دے اے اللہ جی میں زمین تے جانا چاہنا مدینہ پاک اندر جانا چاہنا توڑے آخری نبی محمد مصطفیٰ نو زمین تے جا کے مدینے جا کے کول جا کے سلام دینا چاہنا سلام کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے فرشتے جا تینو دنیا تے جان دی اجازت ہے اپنا سلام نبی پاک نو دیا تے نال دسی آوے نال پیغام میرا دتی آوے اللہ جی توہاڈا پیغام کیڑا ہے فرما دسی آنا کہ توڑے نواز حسن و حسین جنت نوجواناں دے سردار ہوں گے فاطمہ توڑی بیٹی جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی سپیشل فرشتہ دسن آیا ہے سپیشل فرشتہ خبر دے بنایا ہے یہ خبر ہے کہ حسن و حسین جنت نوجوان دے سردار نے خبر منسوخ بھی نہیں ہوندی خبر کدے ختم بھی نہیں ہوندی خبر کدے غلط بھی نہیں ہوندی کیونکہ خبر دین والے محمد مصطفیٰ نے آپ دی خبر اللہ دی وہی ہوندی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وہی تو بغیر تیاب بول دے نہیں جو خبر رسول ہوئے نہ منسوخ ہوندی ہے نہ خبر رسول کدے غلط ہوئی ہے ان حدیث پاک سننا اے اللہ من حسن حسین نال پیار تو میرے اے اللہ حسن حسین نال پیار کر اے اللہ منو پیار ہے اے اللہ تسی بھی حسن حسین نال پیار کر لو اور اگلی بات جڑی کمال دیئے جد وچ میں اور تسی شامل اے اللہ جڑا میرا امتی قیامت تک اے میرے نواسے حسن حسین نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر لے حسن نال پیار کرنا اللہ پیار کرنا ہے سیدنا حسین نال محبت کریے تے دے جواب اللہ محبت کرنا ہے کون نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں بے شمار حدیث پاک میرے ذہن اندر آ رہی آنے ایک اور حدیث تے غور کیجئے نبی علیہ السلام سفر تے جا رہے ہیں تے جو ہی مدینہ پاک تو نکلن لگے تے سیدہ فاطمہ تو زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کو گزرے تے اندروں رومن دی آواز آئی نبی پاک رک گئے کھڑو گئے فرمایا اندروں کون رو رہا ہے سیدہ فاطمہ نے آواز دیتی محبوب جی ابا جی حسن حسین رو رہے ہیں فرمایا کیوں رو رہے ہیں فرمایا دونوں پیاس لگی ہے پانی منگ رہے ہیں گھر جب پانی موجود نہیں آپ نے فرمایا من پکڑاؤ حسن نو پکڑاؤ نبی پاک نے سیدنا حسن نو پکڑے ہے تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے نبی پاک نے اپنی زبان پاک سینا حسن دے ہونٹاں تے رکھ دیتی ہے وہ زبان مصطفیٰ چوس رہے نے سیدنا حسن تو بعد سیدنا حسین نو آپ نے اٹھا لیا ہے انہاں دی پیاس مکیے میرے پیغمبر دے لعاب پاک چوسن دے نال زبان پاک چوسن دے نال اے ہے حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث تے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھان لگے مسجد نبی اندر عشاء دی نماز دے اندر حسن حسین مسجد جا کے داخل ہو گئے نبی پاک سجدے اندر نے حسنین اوپر سوار ہو گئے آپ نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہے ایک صحابی آندہ ہے میرے دل یہ خیال ہویا کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ دے مصطفیٰ وفات نہیں پا گئے میں اٹھیا اپنا سر مبارک اٹھایا ویکھیا تے نبی علیہ السلام دے اوپر حسن و حسین سوار نے میں فوری اپنا سر سجدے اندر رکھ لیا پھر جدوں چاہیا محبوب نے سر اٹھایا جدوں حسن و حسین اتوں ہٹے مصطفیٰ نے اپنا سر اٹھایا جو ہی سر اٹھایا سلام کی پھیریا نماز مکمل ہوئی آپ نے حسن حسین نو اپنی جھولی اندر گود اندر دعا نواسین لے لیا ہے اب ہریرہ فرماندے میں عرض کیتا محبوب جی فاطمہ بیٹی تواڈی پریشان ہو سی کافی دیر ہو گئی ہے رات دا اندھیرا چھا گیا ہے تسی عشاء دی نماز بھی آپ لیٹ پڑھاندے سن محبوب جی اجازت دے وہ میں نواسے نو چپ کے گھرے پہنچائی آواں محبوب نے فرما ابو ہریرہ لے جاؤ سیدنا ابو ہریرہ نے حسن حسین اٹھائے انج باہر نکلے نے
تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دل وچ خیال کیتا کہ اے ابو ہریرہ اپنی طاقت تو وجود تو کم وڈا کر لیا ہے، یہ دو نواسے تو چک لین تے راستہ بھی ہمار نہیں گلی بھی ہمار نہیں، کدھر ٹھٹا لگیا تو گریا تے زخمی نہ ہو جان۔ ہجے میں سوچے ہی تے آسمان تو بجلی چمکی ہے تے ساری گلی روشن ہو گئی۔ جب تک میں حسن حسین گھر تک نہیں پہنچایا گلی روشن رہی ہے روشن رہی ہے۔ صاحب کرامت حسن کرامت والے نے سیدنا حسین پیار کرو حسن نال پیار کرو حسین نال۔ آج دن ہے سیدنا حسین دی شہادت نال، شہادت حسین مقام حسین عظمت حسین حسین دی شان لئی رضی اللہ تعالی اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جدی نماز اس تو بغیر مکمل ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ نہ نماز قبول ہوندی ہے نہ دعا قبول ہوندی ہے جب تک محمد مصطفیٰ آل محمد تے درود پاک نہ پڑھیا جائے۔ جدوں درود پڑھ لیندے ہو تے حسین تے درود اندر داخل شامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد والا آل محمد کتو حسین بار کٹو گے ناس بھی حسین تے ہر حدیث دے اندر ہے حسین ہر اس آیت دے اندر ہے جتھے بھی اہل بیت ذکر ہویا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل سنہ اہل حدیث المخاطبہ جویں تہاڈا دل صدیق عمر عثمان واسطے صاف ستھرا ہے ایویں دل حسنین کریمین واسطے شفاف کیجئے کھولیے اپنے دل لو جگہ دیجئے اپنے دل اندر حسین رضی اللہ تعالی شان مقام عزت عظمت نو پہچانیے۔ کون ہے حسین؟ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ دا خطبہ مسجد نبی اندر سیدنا حسنین کریمین تشریف لے آئے یوں ہی مسجد داخل ہوئے لمبے کرتے پائے ہوئے نے سرخ رنگ دے کرتے پاکے میں داخل ہوئے دوئے نواسے آ رہے ہیں بندیاں دے نالوں گزر دے آ رہے ہیں اچانک گر پہ حسن بھی حسین بھی تے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے سن دوران خطبہ جدو نبی پاک دے نواسے گر گئے تے آپ اے بھی تے فرما سکتے سن اے ابو بکر حسنین گر گئے اٹھا لو اے عمر اے عثمان اے علی تسی اٹھا لو اینج نہیں بلکہ خود ممبر تو نیچے اتر آئے اے میں صفیان دے وچوں گزرتے ہوئے جا جتے حسینین گرن اتے جا پہنچے دعان اٹھا لے ہے پورا اجتماع پورا مجمع مسجد نبی صحابہ کرام نہ بھری ہوئی صحابہ ویکھ رہے ہیں صحابہ کرام منظر ویکھ رہے ہیں آپ نے دعان اٹھایا ہے خطبہ چھڑ دیتا ہے منقطع فرما دیتا ہے حسنین نو جا اٹھایا ہے اٹھا کے اپنے ممبر دے نال دعانوں بٹھا لیا ہے بٹھا کے پھر ممبر پہ تشریف فرماؤں گے فرمایا لوگوں قرآن نے سچ آکھیا ہے انما موالکم و اولادکم فتنہ اولاد ازمائش ہوندی ہے جدوں گرے نے حسن حسین من پتہ ہی نہیں چلیا کہ میں اتے کیویں پہنچ گیا کس طرح میں اتے پہنچ گیا میرے خیال کی یہ بات نہیں آئی کہ میں ممبر تے ہے وہاں میں خطبہ دے رہا وہاں جو ہی گرن تے میں انہاں وال ٹر پیا یہ ہے حسن سے ہے سیدنا حسین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھیاں تے چکے ہوئے حسنین کریمین نو ایک روایت سیدنا حسن دا ذکر ہے دوجی روایت سیدنا حسین دا ذکر ہے اور دو حدیثاں ملا کے پڑھیے سیدنا صدیق نے حسن حسین اٹھایا ہوا ہے تے سیدنا علی نال جا رہے تے حضرت صدیق دونوں کندھیاں تے چک کے فرما دے گی شبیہم بن نبی شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بے علی سو توجہ فرمائیے بڑا پیار دا جملہ ہے بڑا پیار دا گیت جڑا صدیق فرما رہے نے شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بے علی فرمایا یہ دوئے حسن حسین
رلدے نے تے نبی نال علی نال نہیں رلنے، ان شکل و صورت علی نبی پاک نال رل رہی ہے تے سیدنا علی ویکھدے جا رہے ہیں تے ہسدے جا رہے ہیں مسکراندے جا رہے ہیں۔ صدیق کی کہہ شبیہم بالنبی، شبیہم بالنبی، یہ نبی کی شبیہ ہے حسن و حسین، جنہیں نبی نے ویکھنا ہوئے وہ حسن تے حسین نو ویکھے، جن رسول اللہ دی صورت ویکھنی ہوئے وہ حضرت حسن تے حسین نو ویکھے۔ سیدنا حسین والا سیدنا حسن والا تو لے کے گردن تک انج سن جویں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ ہے، اور گردن پاک تو لے کے پیراں تک سیدنا حسین دی چال رفتار اس طرح سی جویں میرے محمد مصطفیٰ دیے۔ ہن صحیح البخاری دی الفاظ سنو، شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بعلی، فرمایا یہ تے محمد جیسا ہے علی جیسا نہیں، شبیہم بالنبی، شبیہم بالنبی۔ صدیق دی محبت سنو، شبیہم بالنبی لیسا شبیہم بعلی، اے علی نہ نہیں رلتا، اے تے محمد مصطفیٰ نہ رلتے نے، اے شبیہ ہے محمد کی، یہ تصویر ہے محمد کی، یہ تصویر ہے محمد کی۔ کون؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنا فرمان سنو، آپ ارشاد فرماندے نے، من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ، جیڑا بندہ تواڈے وچوں رسول اللہ دی صورت تصویر ویکھنا چاہندا ہے، فرمایا او کنوں دیکھے؟ فرمایا جے حسن نو ویکھے تے او سر تو لے کے گردن تک ما بین عنقہ للکعبہ، فرمایا ٹخنیاں تو لے کے تے گردن تک اگر ویکھنا چاہندا ہے، خلقن تخلیق اندر صورت اندر، فلینظر الی الحسین، فلینظر الی الحسین۔ سیدنا علی خود اسی بات دی گواہی دین دے۔ دوسری حدیث سنو، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے، نبی علیہ السلام ایک دعوت جا رہے سن، نال چند صحابہ کرام بھی سن، جنن دعوت سی وہ سارے نال جا رہے سن، تے میں کی ویکھیا کہ گلی دے اندر حسین کھل رہا سی۔ جو ہی نبی پاک نے ویکھیا تے حضرت حسین نے نبی پاک ویکھیا، حسین اچھلن کودن لگ پئے تے نبی علیہ السلام اپنے دو ہتھاں نو انج پھیلا لیا ہے تے حضرت حسین دوڑن لگ پے اگے اگے، محبوب پیچھے پیچھے دوڑی جا رہے ہیں، کدے ہاتھ انج کر دیں تے حسین ادھر ہو جاندا ہے، پھر انج ہاتھ کر دیں تے حسین ادھر ہو جاندا ہے۔ حضرت حسین نو ہسائی جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک آپ بھی ہستے جا رہے ہیں تے نال پتہ کی فرما دے، حسین منی حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین میرے چو میں حسین چو، میرا خون تے حسین دا خون ہے کہ انج سمجھو کہ حسین میری جان ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احب اللہ من احب حسین، اللہ اس بندے نال محبت کرے جڑا حسین نال محبت کرنا ہے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین نواسیاں کیونکہ پیارا میرا نواسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی محبت اظہار فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں، نبی علیہ السلام نو میں ویکھیا اپنی اکھاں نال، رائے تو رسول اللہ نو میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، انہاں حسین وہ حامل الحسین، انہاں حسین نو اٹھایا ہویا ہے تے نال فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ادھے نال محبت کرنا، اے اللہ تسی بھی ادھے نال محبت کرو۔ حضرت جابر فرما دیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ جڑا بندہ دنیا دے اندر چلتا پھرتا کس نے جنتی ویکھنا ہوئے، فلینظر الی الحسین، فرمایا فلینظر الی الحسین ابن علی، وہ ویکھے علی دا بیٹا حسین نو ویکھے جنہوں نبی علیہ السلام نے جنتی قرار دیتا ہے، چلتا پھرتا جنتی دنیا میں وہ کیا نام ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے،
میں خواب ویکھیا، توجہ فرمائیے، فرمایا میں نیند دے اندر ہاں، میں سو رہا ہاں، میں خواب ویکھیا ہے، خواب وچ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے، تے بڑا عجیب جا منظر خواب دے اندر پیغمبر نو میں پریشان ویکھیا ہے، اتنا پریشان کہ آپ دی اکھاں چوں آنسو گر رہے ہیں۔ میں پوچھیا محبوب جی میرے باپ ماپ توڑے تے قربان ہو جاون، میں تنوں اتنا پریشان کدے نہیں ویکھیا جی میں آج ویکھیا ہے، تے میں تھوڑا جا بڑے غور نال ویکھیا ہے۔ خواب بیان فرما رہے نے عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اللہ دے چاچا دا بیٹا، فرما میں خواب اندر ویکھیا ہے نبی علیہ السلام دے ہاتھ اندر ایک بوتل ہے، اس بوتل دے اندر شیشی دے اندر خون میں نظر آ رہا ہے۔ میں پوچھیا محبوب جی کدے تسی ایڈے پریشان نہیں ہوئے، میرے ماں باپ قربان ہو جان کی مسئلہ ہے؟ فرمایا اے جڑا خون ہے شیشی اندر اے میرے حسین دا خون ہے، اے میرے نواسے حسین دا خون ہے، انہوں کربلا دے اندر فرات دے کنارے میری امت لوگ شہید کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت حسین کوفے وال گئے ہوئے سن، جدو یہ واقعہ پیش آیا ہے فرماتے ہیں میں اٹھیا تے میں وہ تاریخ نوٹ کر لئی کہ میں نے خواب کدوں آیا ہے اور من کیڑے ویلے خواب آیا ہے، میں نوٹ کر لیا کہ 10 محرم ہے تے اثر دا ویلا ہے۔ فرما من اس وقت خواب آیا ہے تے جدو شہادت حسین دا واقعہ دی خبر مدینہ پاک اندر پہنچی ہے تے میں پوچھے لوگوں کیڑا دن سی جدو حسین کو شہید کیتا گیا، تے میں اپنی تاریخ نوٹ کیتی ہوئی جس دن میں خواب جوے گیا ہے اسی دن میرے حسین کو شہید کر دیتا گیا۔ تے نبی علیہ السلام پریشان نے، اکا چواسوں بہرہ نے، شہادت دا خبر آئیے تے اکا چواسوں بہرہ نے، سن لیجئے علی حدیث دے نزدیک حسین دی شہادت دا ذکر ہوئے اکا چواسوں آ جان تے اللہ دی رحمت ہے، لیکن جان بوجھ کے رونا سوگ دا ہر سال دن منانا اسلام دے اندر نہیں، وہ دے بارے اسلام کی آمد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں تابعین نے حضرت علی دے خادم نے جنگ صفین و جمل دے اندر اے حضرت علی دے رضی اللہ عنہ دے نال سن، آپ لئے پانی دا انتظام کردے سن، آپ نو وضو کرواندے سن۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جدو اسی کوفے تو صفین دی طرف شام دی طرف دمشق دی طرف روانہ ہوئے جتے جنگ صفین برپا ہوئیے میدان کربلا دے وچوں اسی گزر کے گئے جنہوں مقام نینوا کیا جانا ہے جدہ عرف دے اندر کربلا کیا جانا ہے، اصل نام اس دا جڑا نینوا ہے، اس نینوا تو گزرے کہیں سمجھو جتے حسین شہید ہوئے ہے کہ تو سیدنا علی حکباری گزرے نے، سیدنا علی صلاح تو گزرے نے، کربلا تو گزرے نے، مقام نینوا تو گزرے نے، جو ہی مقام نینوا تے پہنچے نے سیدنا علی تے آپ پوچھتے نے جگہ کیڑی ہے؟ حضرت فرات دا دریا ہے ایتوں گزر رہنے اس جنگ صفین والدے راتے جا رہے ہیں، فرمائے جگہ کیڑیے دسیا گیا نینوا ہے، اے فرات دا کنارہ ہے، جی فرات دا کنارہ ہے۔ آپ نے آواز دیتی ہے عبداللہ جی سیدنا علی دے خاتم آئے، فرما نوٹ کر لے اے او جگہی جتے میرے محمد نے فرمایا سی میرا بیٹا حسین شہید ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتی سی کہ تواڈے بیٹے میرے نواسے حسین نو مقام نینوا تے فرات دے کنارے میری امت دے لوگ جڑے نے او شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، سیدنا جبریل علیہ السلام دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت حسین نال کھیل رہا سا، حسین میرے نال کھیل رہا سن، میں محبت اظہار ہو رہا سی تے جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی جدے نال کھیل رہے ہو، جد نال کھیل رہے ہو، جد نال پیار کر رہے ہو،
جہدے نال اپنے روح نوں تے اپنے وجود نوں سکون پہنچا رہے ہو، اس نوں تے تہاڈی امت قتل کر دے گی، اس نوں تہاڈی امت قتل کر دے گی۔ تے نبی علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو گر پے، فرمایا اگر کہو تے میں تانوں اس دی تربت اس دی مٹی بھی اٹھا کے وکھا سکدا۔ اے جبریل نے ہاتھ پھیلایا تے کربلا دی مٹی اٹھا کے میں محمد مصطفیٰ نوں دے دیتی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ دی ہمراہ سرخ رنگ دی مٹی نبی علیہ السلام ویکھ رہے نے، اے حالت کیفیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ ان ابنک ھذا حسین، فرمایا یہ ہے آپ کا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نو تے میدان کرب و بلا دے اندر شہید کر دیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام پہلے خبر دے رہے نے، امام محمد بن حسین آجری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مئۃ الف لعنت علی قاتل الحسین، جڑا حسین نو قتل کرنے والا ہے او دوتے ایک واری نہیں 1,00,000 واری اللہ دی لعنت ہوے، 100,000 واری اس بندے ہوتے لعنت ہے جڑا میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے تبعات دی انتہا فرما دیتی ہے۔ آپ فرما دے نے نہ دے فرض قبول ہے نہ دی کوئی نفل قبول ہے جنہیں میرے حسین نو شہید کیتا ہے۔ پھر آپ فرما دے نے وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنِ، جس بندے نے حسین نو قتل کیتا ہے او آنا علی قتل ہی یا شہید کرن اندر مدد کیتی ہے، اور رضی بذالک یا شہادت تے راضی ہویا ہے خوش ہویا ہے یا خوشی منائیے کہ حسین شہید ہویا ہے، فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، نہ دے فرض قبول ہو نہ نفل قبول ہو، او دے اللہ دی لعنت ہوے فرشتیاں دی بھی لعنت ہوے، او دے اتے جناب ساری کائنات دی لعنت ہوے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جڑا میرا حسین نو شہید کرنا ہے یا حسین دی شہادت تے راضی ہونا ہے، شاہ سیدنا حسین دی شہادت والے دن خوش ہونا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے مل اللہ بیوتہم نارا، انہاں لوگاں دیاں قبرانوں تے گھرانوں اللہ جہنم دی اگ نال بھر دے وے جنہاں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتا ہے۔ حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماندے اسی ام سلمہ دے الفاظ سنے تے پھر ویکھیا تے جدوں خبر حسین پہنچی ہے شہادت دی، ایک کر کے الفاظ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں سے آگ سے بھر دے جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا۔ اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین بے ہوش ہو گئی۔ سیدنا حسین کا اپنا کردار سنیے، کربلا میں موجود تھے، جب یقین ہو گیا یہ کوفی لا یوفی، یہ خارجی یہ کوفی، یہ میرے آل رسول سے دھوکہ دینے والے، یہ علی کو بلا کے شہید کرنے والے، یہ میرے بھائی حسن کو شہید کرنے والے آج میری محبت کے دعوے کر کے اور ہزاروں میں کی بیعت کر کے ہزاروں خط لکھ کے بلا کے آج مجھے گھیرے ہوئے اور شہید کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا حسین نے بڑے پیارے الفاظ کہے، فرمایا صبرن علی قضائک، صبرن علی قضائک، اے اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں اور میں جو تے صبر کروں گا یا رب، لا الہ سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے رب، میں اس تے راضی ہاں۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے جب حسین کا ذکر کیا اپنی کتاب میں تو الفاظ نوٹ کیجئے، حسین کو معمولی جاننے والوں، حسین حسین کہنے والوں، صرف سیدنا حسین کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ دینے والوں اور سیدنا کہنا چھوڑ دینے والوں، صرف یا حسین کی رٹ لگانے والوں، سنو اہل سنت کی عقیدہ نظریہ اور تحریر اور تقریر سنو۔ سیدنا امام زابی نے اپنی کتاب میں جب حسین ابن علی کے ترجمے کو لائے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خجناب تعریف کرنے لگے تو پتہ ہے الفاظ کیا لکھے؟ سب سے پہلے الامام الشریف الکامل، یہ الفاظ لکھ رہے الامام الشہید الشہید المظلوم الامام اور کامل صبت رسول اللہ کے نواسے وریحانتہ من الدنیا، اور دنیا کے اندر میرے محمد کے پھول، یہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و شان، جس نے توہین کی گستاخی کی قتل کیا شہید کیا۔ وہ وقت آیا ابن زیاد
جس نے حسین کا سر جب کٹ دیا گیا کربلا میں، آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا جثہ پاک وجود پاک کربلا میں دفن ہے، سر پاک جا کے دمشق میں دفن، کربلا میں شہید کیا گیا، سر کاٹ دیا گیا، سر کو اٹھا لیا گیا اور 3 میل کے سفر پہ کوفے میں ابن زیاد بدبخت ملعون کے سامنے رکھا گیا۔ جب سر رکھا گیا نا تو ابن زیاد نے لاٹھی لی، سوٹی لی، کہ حسین کے چہرے پہ دانتوں پہ رکھ کے کہتا ہے یہ ہے حسین، دیکھا نہیں تھا نا، کہتا ہے یہ ہے حسین جس کی خوبصورتی کے بڑے چرچے تھا تو بڑا سونا، یہ تھا حسین۔ سیدنا انس قریب کھڑے تھے، فرمان لگے سوٹی اٹھا لے، ان دانتوں کو چومتے ہوئے چوستے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور پھر جب یہی ابن زیاد مرا تو میت پڑی ہے، لوگ آس پاس کھڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے بھائی؟ سانپ آ رہا ہے۔ سانپ دوڑے ہوئے آیا، اس کی میت پہ چڑھ گیا، جہاں یہ سوٹی مارتا تھا سانپ وہاں ڈنگ مار کے پھر غائب ہو جاتا، پھر آتا ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر آتا ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے۔ ابن زیاد کو عبرت کا دنیا میں نشان بنا دیا۔ جتنے قاتلین حسین تھے اللہ نے ان کو تڑپا تڑپا کے ذلیل کر کے مختلف بیماریوں میں مختلف انداز میں رسوا کر کے اس دنیا سے بلایا۔ پھر آگے حساب تو حساب ہی ہے نا۔ لکھا ہے ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جس کو کسی نے کوئی تھپڑ مارا، جس نے کسی کو گالی دی، وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا۔ اللہ جب تک بدلہ نہیں لے کے دے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک انہیں یہ بدلہ نہ لے لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں جب حسین پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، میرا قصور و جرم کیا تھا، میں کون تھا، میرے مقام میری عزت عظمت کو ان بدبختوں نے پہچانا ہی نہیں۔ جب حسین اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے شکایت کرے گا کہ یہ ہیں میرے قاتل، اس لیے امام ابا ابراہیم نخعی فرمایا کرتے سن جب میں قاتلین حسین میں ہوتا ہے نہیں، فرماتے اگر میں ہوتا اور اللہ مجھے معاف کر کے جنت بھی دے دیتا، پھر بھی میں جنت میں بھی محمد کے سامنے نہ آتا، اس لیے کہ میں کہ ان کے نواسے کا قاتل ہوں۔ یہاں تو لعنت کے حقدار ہیں وہ لوگ، جو کہ واقعہ تاریخ کا ہے۔ اس لیے اہل الحدیث کا احتیاط پر مبنی مسلک ہے کہ متعین ہم لعنت نہیں کرتے، کیونکہ ہم متعین لعنت کریں فلاں پر لعنت ہو، فلاں بندے پر لعنت ہو، اگر وہ شہادت حسین میں شریک نہ ہوگا تو وہ لعنت ہم تک پہنچے۔ کتنا احتیاط والا مسلک ہے کہ اے اللہ جس نے حسین کو قتل کیا اس پر تیری لعنت۔ اب رب کے علم سے تو کوئی بار نہیں ہے نا۔ حضرت ساڑھے ملک کی بیماری ہے، جب تک نان لویرن سواد نہیں آ فلاں کا نام لو، فلاں کا لو، فلاں کا لو، تب جا کے سانو سکون آئے گا کہ تم نے لعنت کی ہے۔ ہماری لعنت کرنے کے انداز کو پڑھی یہ اعتدال پر ہے، جو ہے اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں خطا ہو سکتی ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ قرآن میں قاتلین حسین کی خبر نہیں ہے، حدیث میں قاتلین حسین کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ قتل کریں گے، حضور نام بتلا سکتے تھے، حضور تعین کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے تعین نہیں کیا۔ فرمایا میری امت کے لوگ اب اہل حدیث اسی حدیث کی روشنی میں اسی سنت کے مطابق کہتے ہیں اے اللہ جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیا ان پر اللہ تیری لعنت۔ تسی بھی اس لعنت میں شریک ہو کے ثواب حاصل کرو نہ کہ اے اللہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ان پر تیری لعنت۔
جنہوں نے میرے حسین کو شہید کرنے میں کسی قسم کی مدد کی ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو اس شہادت پہ خوش ہوئے راضی ہوئے ان عباسیوں پر اور ان خارجیوں پر اور ان ناصبیوں پر بھی تیری اللہ تیری ان پر بھی لعنت ہو۔ ہم حسین کے دشمنوں کو اپنا دشمن جانتے ہیں، حسین ابن علی کو شہید کرنے والوں کو لعنتی اور ملعون سمجھتے ہیں، وہ جنت کے حقدار نہیں ہے۔ اگر آج کوئی شخص توہین کرے سیدنا حسین کی، ہم اس کو مسلمان نہیں جانتے، اس کو ہم اپنا دوست نہیں بناتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے شہید کی ہے ان کے ساتھ دوستی یا محبت کا اظہار کریں۔ سن لیجئے، جنہوں نے حسین کو شہید کیا ان پر اللہ کی تہاڈی لعنت جڑی وہ ڈھلی ڈھلی ہے، یعنی 10 محرم بھی ہوئے تو حسین ابن علی دی شہادت دا وقت بھی ہوئے تے قاتلین حسین پر دل کھول کے ذرا لعنت کرو۔ جس نے میرے حسین کو شہید کیا اس پر اللہ کی، جس نے میرے حسین کو شہید کیا اس پر اللہ کی، جو میرے حسین کی شہادت پہ راضی ہوا اس پر بھی اللہ کی، جس نے میرے حسین کی شہادت پہ کسی قسم کی مدد کی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ ہمارا حشر قیامت والے دن حسین ابن علی کے ساتھ فرما دے، حسین ابن علی کی محبت سے ہمارا دلوں کو بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔